قرآن کی ایک سچی کہانی اور دل دہلا دینے والا واقعہ۔ کہاں ہے محمد کا اللہ جو نظر نہیں آتا؟ ہمارے بتوں کے مقابلے میں کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے دور کی۔ مکہ کے لوگوں سن لو، میں ہاشم ہوں، عبد المناف کا بیٹا، اور اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم مکہ کی حفاظت کریں۔ بالکل ٹھیک کہا ہاشم، ہم اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، عرب میں ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے جو سورہ قریش میں ہمیشہ کے لیے درج کر دیا گیا۔ إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ آج کل ہمارے دور میں قاری صاحب ہمارے بچوں کو کسی نہ کسی طرح سورہ قریش یاد کروا ہی دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ لیکن کیا ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ قریش کو آخر نازل کیوں کیا گیا اور اس کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ بڑا غرور کرتے تھے قریش کے لوگ کہ ہم بڑے فنے خواہ ہیں، لیکن اللہ نے انہیں ان کی اوقات یاد کروائی دی۔ کون تھے ہاشم اور کون تھے عرب کے متکبر لوگ؟ اے میرے دوست، جانتے ہو کہ جب ہاشم کا دور تھا تب میں بہت چھوٹا سا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ قریش قبیلے کو اللہ نے قرآن مجید میں قید کر دیا؟ ان کے غرور کی وجہ سے۔ اللہ نے قریش کے لوگوں کو مکہ میں ایک نصیحت بنا دیا، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سورہ قریش مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے لوگ دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ محمد نے میرے خلاف ایک صورت بنا دی۔ اس کے پاس صرف باتیں ہیں، میرے پاس مال ہے۔ اور اس دولت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اندھے ہو چکے تھے۔ یہ محمد کیا شاعری سناتا رہتا ہے، لوگوں اس پر یقین نہ کرنا۔ مکہ کے سردار دولت کے نشے میں اتنے ڈوب چکے تھے تو اللہ نے انہیں ان کی اوقات اس سورۃ قریش کے ذریعے سے یاد ہم دلائی۔ مکہ کے معزز لوگ ہیں، محمد ہمارے خلاف ایک شاعری بنا کر لے آیا ہے کہ ہم ناشکرے اور احسان فراموش ہیں۔ ویسے محمد بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ کیا تم سب کو وہ زمانہ یاد نہیں جب پورا مکہ بھوک سے تڑپ رہا تھا؟ یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ آبادی کم ہونے کے باوجود بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ اے مکہ کے رب، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہماری مدد فرما، تجھے اس مکہ کا اے رب، ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں بھوک سے نجات دے۔ مکہ قحط کا شکار تھا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے زمانے کی ہے جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ مکہ کے اندر ہر طرف شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ ہر شخص اپنے بت کی پوجا کرے، کم از کم وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں۔ میں اپنی ساری دولت اور اپنا خاندان کھو چکا ہوں۔ میرے خیال میں تمہارا بت تم سے ناراض ہے، جاؤ اور اسے خوش کرو۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ لوگ ایک نوالے کے لیے بھی ترس رہے تھے۔ بھوک سے ان کا برا حال تھا۔ لوگ بتوں کے آگے جھکتے، ان سے کھانا مانگتے، لیکن کوئی بت ان کے کسی کام نہیں آ سکا۔ اے ابل، ہماری دعاؤں کا قبول کر لے اور ہماری بھوک ہم سے دور کر دے۔ یوں انسان اور جانور بھوک سے مرنے لگے، لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ وہ دیکھو، گھوڑے پر کون آ رہا ہے؟ یہ تو ہاشم ہے، مکہ کا سردار۔ شکر ہے اللہ کا کہ ہاشم واپس آ گئے۔ ہاشم ضرور کھانا لے کر آتے ہوں گے، چلو ہم ان سے جا کر کھانا لیتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ہاشم ان لوگوں کے لیے دور دراز کا سفر کر کے ان کے لیے کھانا لے کر آتے، ان کو کھلاتے، مگر پھر بھی بھوک کا سایہ ان پر سر سے پاؤں تک منڈلاتا رہا۔ یار، آج تو ہاشم نے ہماری بھوک مٹا دی ہے، پر کل ہم کیا کھائیں گے؟ کاش ہماری یہ بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ہاشم بھی ان لوگوں کے لیے سوچنے لگے، طرح طرح کی ریسرچ کرنے لگے کہ مکہ کے اندر بھوک کو کیسے ختم کیا جائے۔ میں ایسا کیا کروں کہ مکہ کے لوگوں کی بھوک ختم ہو جائے؟ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، یا اللہ تو ہی مدد فرما۔ مکہ کا علاقہ ایک صحرائی علاقہ تھا، نہ کوئی پھل اگتا تھا اور نہ ہی کوئی سبزی، اور نہ ہی کوئی سونا چاندی کی کانیں تھیں۔
ہر طرف ریت ہی ریت اور بھوکے مکہ کے لوگ. ایسے ہی دن راتوں میں اور رات دنوں میں بدلتے رہے. لیکن پھر ایک دن ہاشم نے سارے علاقے کو غور سے دیکھا. وہ خیال آیا کہ مکہ کی سب سے بڑی طاقت بیت اللہ ہے. مکہ میں بیت اللہ ہے، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. یہ خیال میرے دل میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ سبحان اللہ. ہاشم نے ان سب لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، اے مکہ کے لوگوں، ہم تجارت کریں گے، سردیوں میں یمن کا سفر کریں گے. اور یہ تو موت کا پیغام ہے. شام ہوتے ہی ڈاکو سارا مال لوٹ لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں. یہ اعلان مکہ کے لوگوں کے لیے بہت حیران کن تھا. ان کے درمیان یہ بات پہلے کسی نے نہیں کی تھی. ہاشم ان سب لوگوں کو سمجھاتے اور ان سے کہتے، ہم مکہ کے محافظ ہیں، کوئی ہمیں نہیں لوٹ سکتا ہے کیونکہ ہم قریش ہیں، مکہ کے رکھوالے. اس وقت مکہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جو تقریباً ہر قبیلے کے اپنے اپنے تھے، اور لوگ ہر سال اپنے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے آتے رہتے تھے. ہر شخص اپنے بت کی پوجا کرتا ہے، کم از کم وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں. اس ساری سچویشن میں اگر کوئی قریش کے لوگوں پر حملہ کرتا تو انہیں ضرور یہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں قریش کے لوگ ان کے بتوں کو مکہ سے نہ نکال دیں. اگر کسی نے بھی ہمارے قافلے کو لوٹنے کی کوشش کی تو نکال دیں گے ان کے بتوں کو مکہ سے. یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد قریش کے لوگ سفر کے لیے تیار ہو گئے. وہ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے. راستے میں انہیں اگر کوئی ڈکیٹ مل جاتے تو وہ ان سے کہہ دیتے، کیا تم جانتے نہیں ہم مکہ کے رکھوالے ہیں؟ ہمارا مال لوٹنے سے پہلے اپنے بتوں کے بارے ضرور سوچ لینا. ہم آپ کا مال نہیں لوٹیں گے، آپ ہمارے معزز لوگ ہیں. اس طرح قریش کے لوگ بیت اللہ کے مکہ میں ہونے کی وجہ سے بے خوف ہو کر تجارت کے لیے سفر کرتے رہے، اور اس طرح مکہ ایک بزنس ہب بن گیا. لوگ بہت خوشحال اور امیر ہو گئے. اس طرح قریش کے لوگ پیسے اور علم میں سب سے آگے نکل گئے. اسی سفر کے دوران انہوں نے بہت سارے بادشاہوں سے تعلقات بنا لیے اور طرح طرح کا علم سیکھ لیا. یار کیا وہ وقت یاد ہے تمہیں جب ہم بھوک سے مر رہے تھے؟ بیت اللہ کی برکت سے دیکھو آج ہم کتنے دولت مند ہو گئے. مکہ اتنا تجارت کا ہب بنا کہ ابرہہ نے اس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے ارادہ کیا کہ وہ اللہ کے گھر کو توڑ دے گا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مکہ کی جگہ یمن بزنس ہب بنے. میں مکہ کو ڈھا دوں گا اور یمن کو تجارت کا مرکز بناؤں گا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو یہی قریش کے لوگ اسی پیسے اور اسی پاور پر غرور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے لگے. یہ محمد کیا شاعری سناتا رہتا ہے، لوگوں اس پر یقین نہ کرنا. تب اللہ نے سورہ قریش کو نازل فرمایا کہ قریش کے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلائی جا سکے. بڑا غرور کرتے تھے قریش کے لوگ کہ ہم بڑے فنے خواہ ہیں، لیکن اللہ نے انہیں ان کی اوقات یاد کروائی دی. کہ وہ بھوک سے مر رہے تھے، ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، تو اللہ نے انہیں کیسے بیت اللہ کی وجہ سے عزت اور شہرت اور مقام دیا. اے مکہ کے رب، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہماری مدد فرما. ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور رسول اللہ پر ایمان لانا چاہیے. آخر آج ہمیں جو بھی عزت ملی ہے بیت اللہ کی وجہ سے ہے. سناؤ تو صحیح، سورہ قریش میں ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی بنا پر، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا.